سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ دوستو، آج 9 نومبر ہے۔ اس دن تاریخ کی عظیم الشان شخصیت، داعی اسلام، مفکر اسلام، حکیم الامت، شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں اقبال ڈے منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت کا اس بات سے اندازہ لگائے کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے: اقبال کو نہ قوم سمجھی نہ انگریز سمجھا، قوم سمجھتی تو کبھی ایک غلام نہ رہتی، اور انگریز سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ پھانسی کے پھندے پر مرتا۔ علامہ اقبال کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھایا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑے عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ وہ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ شاعری میں ان کا بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی دور کی شاعری میں حب وطن کے جذبے سے سرشار رہے۔ اپنے وطن ہندوستان سے ان کی والہانہ محبت اور پھر فرنگیوں کے تحت ان کی غلامی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ پھر قیام یورپ کے دور نے اقبال کے ذہنی اور فکری ارتقاء میں ایک نئی انقلاب پیدا کر دیا۔ یہاں سے ان کی فکر میں وسعت اور دل میں ایک عالمگیری اخوت کا جذبہ پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی عالمگیر جمعیت کا تصور ڈھونڈنے لگے جس میں سب کے لیے اخوت و ہمدردی، عدل و انصاف ہو، اور یہ تصور انہیں اسلامی تعلیمات میں نظر آیا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے اور وہ ابتدائی مدرسے سے لے کر کالج تک کئی بار اول آئے۔ 1897 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا اور عربی کے مضمون میں سونے کا میڈل حاصل کیا۔ 1899 میں انہوں نے فلسفے میں MA کیا۔ MA کرنے کے بعد علامہ اقبال کچھ عرصے کے لیے گورنمنٹ کالج میں معلم ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے بیرسٹری کی سند لی اور جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہینڈل برگ سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ یورپ سے واپس آنے کے بعد علامہ اقبال نے لاہور میں وکالت شروع کر دی۔ عرصے دراز تک یہی ان کا ذریعہ معاش رہا۔ اس دوران انہوں نے ملکی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے خاص طور سے نوجوانوں میں خود اعتمادی، ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے انہوں نے فلسفہ خودی کا سہارا لیا۔ علامہ اقبال کا نظریہ تھا کہ خودی انسان کی انفرادی زندگی کی اعلیٰ ترین صورت کا نام ہے، یعنی غیرت مندی اور خودداری کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو اس طرح بنا اور سنوار سکتا ہے کہ اسے اپنے آپ پر فخر ہو اور دوسروں کی نظر میں بھی قدر و منزلت پائے۔ خودی نام ہے خود پر بھروسہ کرنے کا، خودی نام ہے خود اعتمادی کا، خودی نام ہے اپنی اصل جد و جہد کا، قدر و منزلت کو پہچاننے کا، خودی نام ہے انسان دوسروں پر تکیہ کیے بغیر اپنی کوششوں سے کامیابی کی راہیں ہموار کرنے کا۔ خودی دوسروں پر تکیہ کرنے کا نام نہیں بلکہ خود اعتماد کرنے کا نام ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر یہ ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال کو کامل یقین تھا کہ اس کرۂ ارض کا انسان فلسفہ خودی پر عمل کر لے تو ایسی بلندیوں کو چھو سکتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی فلسفہ تھا کہ اقبال نے احساس خودی کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور ہر وہ شخص جو ان کی شاعری میں پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ اگر کامیابی کا خواب دیکھ رہے ہیں تو خودی کو اپنا زیور بنا لو۔ اقبال کا کہنا تھا کہ اگر خودی موجود ہے تو انسان فقیری میں بھی شہنشاہی کر سکتا ہے اور گہرے سے گہرے دریا کو عبور کر سکتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اقبال کا پیغام یا زندگی کا فلسفہ کیا ہے تو آپ بلا جھجک جواب دے سکتے ہیں: اقبال کا پیغام خودی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر فلسفہ خودی کو سمجھ لیا جائے تو اقبال کی شاعری کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہ جاتا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ایک پرندہ بار بار ذکر فرمایا ہے، اس پرندے کا نام ہے شاہین۔ شاہین ایک سفید رنگ کا شکاری پرندہ اعلیٰ قسم کا بلند پرواز ہے۔ اقبال نے کوشش، جدوجہد اور زندگی میں حرکت اور عمل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے شاہین کو بطور مثال پیش کیا۔ جس طرح شاہین نامی پرندہ ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے، کبھی آشیانہ نہیں بناتا، بالکل اسی طرح انسان کو بھی حرکت و عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اشعار ذہن نشین کیجئے جن میں اقبال نے شاہین کو حرکت و عمل کے سب سے بڑے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ اپنا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اقبال نے خود اپنی ایک تحریر میں شاہین کو علامت کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں، اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خوددار اور غیرت مند ہے کہ کسی اور کے ذریعے کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیاں نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے، اس کی نگاہ بہت تیز ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے۔ علامہ اقبال مسلمان قوم کو نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک شغر تک ایک دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ملت اسلامیہ کا جب ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک کتاب ہے، لیکن یہ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں زوال کی بنیادی وجہ یہ بتائی ہے کہ اپنے اسلاف کی میراث ٹھکرا رہے ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنے اسلاف کو فراموش کر دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ علامہ اقبال نے ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ یورپ والے ان کی کتابوں کو ریسرچ کر رہے تھے کہ دنیا کے سامنے نئی نئی دریافتیں پیش کر رہے تھے۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے زی پارا۔ یہ علامہ اقبال نے یورپ کی یونیورسٹی میں دیکھ کر یہ اشعار کہے۔ علامہ اقبال اس بات سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآن میں ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے قریب ہونے کی تلقین کی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ناظرین، علامہ اقبال کا نام تو سب لیتے ہیں، عقیدت کا دم تو سب بھرتے ہیں، لیکن ان کے پیغام کا پاس و لحاظ کسی کو نہیں۔ آج جب قوم فرقہ واریت، قومیت و صوبائیت، تعصب و عصبیت و افتراق و انتشار کا شکار ہے، یوم اقبال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدل دو اور متحد ہو جاؤ، وقتی فائدے سے بالا تر ہو کر ملک و قوم کے لیے سوچو۔ کہیں فرقہ واریت ہے اور کہیں ذاتیں، یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں۔ رنگ و خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ملک میں گم ہو جاؤ، اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں اور دکانیں سجا کر نہ بیٹھو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں اور دوسروں تک ان کے پیغام کو پہنچائیں۔ ناظرین، ابھی تک ہمارا چینل ملی ڈائجسٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔